بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا پہلا لیکچر ہے ہسٹری کلاس 7۔ اس بک میں 5 چپٹرز ہے، 5 چپٹرز ہے۔ سب سے پہلے جو چپٹر ہے اس کا نام ہے مڈل ایج ان یورپ۔ مڈل ایج ان یورپ، دی گریجول decline of Roman Empire ushered in the Middle Age, which is also called medieval period in Europe history۔ رومن امپائر جو تھا اس کا جب آہستہ آہستہ ڈکلائن ہو رہا تھا، اس کا جو زوال ہو رہا تھا، تو اسی دوران مڈل ایج اس وقت کو کہتے ہیں، اور مڈل ایج کو ہم میڈیول پیریڈ بھی کہتے ہیں۔ تو یہ ایک ایم سی کیو ہے کہ مڈل ایج کو میڈیول ایج بھی کہتے ہیں۔ The Middle Age spanned from about 500 AD to 1500 AD۔ 500 AD سے لے کر 1500 AD تک اس درمیان میں مڈل ایج تھا۔ تو یہ دوسرا ایم سی کیو ہے۔ After the fall of Greek civilization, Roman Empire became the undisputed superpower of Mediterranean by virtue of its strong military, technology advancement, and widespread infrastructure. The Roman Empire has left an indelible mark on the world۔ رومن امپائر سے پہلے گریک سیولائزیشن تھا۔ گریک سیولائزیشن کے ختم ہونے کے بعد رومن سیولائزیشن یا رومن امپائر سپر پاور بن گیا۔ کس وجہ سے؟ اس کے اسٹرانگ ملٹری کی وجہ سے، ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کی وجہ سے، اینڈ وائڈ اسپریڈ انفراسٹرکچر کی وجہ سے۔ اور رومن امپائر کے ختم ہونے کے بعد دنیا میں اس کے بہت اہم نقوش مارکس پائے جاتے ہیں، اس نے چھوڑے ہیں۔ Some historians argue that the Roman Empire never fully ended because the eastern half of the Roman Empire sustained in the form of Byzantine Empire۔ چند ہسٹورین کا کہنا ہے، اس کا یہ رائے ہے کہ رومن امپائر کمپلیٹلی اس وقت ختم نہیں ہو گیا تھا، بلکہ وہ 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو کر ویسٹرن اور ایسٹرن میں۔ تو ویسٹرن جو پارٹ تھا رومن امپائر کا وہ ختم ہو گیا، اور ایسٹرن جو پارٹ تھا ایسٹرن اس کو بیزنٹائن امپائر میں وہ تبدیل ہو گیا۔ ان دس چیپٹر you will learn about the fall of powerful Roman Empire, continuity of Byzantine Empire, and the rise of European feudalism and Mongols۔ اس چپٹر میں ہم یہ سب پڑھیں گے کہ کس طرح رومن امپائر سپر پاور بنا، کس طرح یہ بیزنٹائن امپائر کنٹینیو سٹارٹ ہو گیا، اور یورپین فیوڈلزم کیا ہے وہ ہم آگے پڑھیں گے، اور منگولز کو بھی ہم آگے پڑھیں گے۔ اب یہ ایک نام لکھا ہے مارکس آرولس، یہ ایک امپیریئر تھا رومن امپائر کا۔ مارکس آرولس رین فرام 161 سی ای ٹو 180 سی ای۔ مارکس آرولس اسی درمیان امپیریئر رہا، رومن امپائر کا بادشاہ رہا، اینڈ از بیسٹ نون ایز دی کیپیبل رولر آف دی رومن امپائر، اور رومن امپائر کا ایک کیپیبل، قابل اور لاسٹ رولر جانا جاتا ہے۔ ہی آلویز ریسپیکٹڈ دی لا، اس نے ہمیشہ اللہ کی عزت کی، قانون کی عزت کی مطلب فالو کیا۔ ڈسپائٹ numerous internal external challenges he managed and survived preserved the Roman Empire۔ بہت سارے چیلنجز ایکسٹرنل اور انٹرنل، اندرونی اور بیرونی خطرات کے اس کے باوجود، ان خطرات کے باوجود بھی رومن امپائر کو اس نے بہت اچھے طریقے سے کنٹینیو مینیج کرتا رہا۔ دی ڈکلائن آف رومن امپائر، رومن امپائر کس طرح اس کا زوال ہو گیا۔ آفٹر دی ڈیتھ آف امپیریئر مارکس آرولس، جو ابھی ہم نے پڑھا، ان 180 اے ڈی، یہ سی ای اور اے ڈی دونوں ایک ہی چیز ہے۔ سی ای اے ڈی اور بی سی ای اینڈ بی سی یہ دونوں ایک ہی چیز ہے، یہ ہم نے پچھلے ویڈیو میں ہم نے یہ ڈسکس کیا ہے۔ Disorder shocked the Roman Empire. Resultantly, the empire dissolved into many minor kingdoms in Western Europe۔
اس کے مرنے کے بعد پھر بہت سارے جو ہے وہ اس کے بعد جو رورلز آئے ہیں رومن امپائر کے، وہ کیپیبل نہیں تھے، تو جس کی وجہ سے رومن امپائر جو تھا وہ ڈیزالو ہو گیا، مائنر کنگڈم، چھوٹے چھوٹے کنگڈمز ہیں یہ ڈیوائڈ ہو گیا۔ ان 15th century جرمنک انویڈرز کو بھی ہم آگے ڈسکس کریں گے۔ اوورین دی ویسٹرن ہاف آف رومن امپائر repeated invasion and continuous warfare caused many changes in the economic condition, governance and culture of Roman Empire. اس لوگوں کے جرمنک انویڈرز کے وجہ سے اس نے جو وہاں پر مختلف کنٹینیوسلی جو وار کیے، اس نے وہ ہمیشہ سے وہ انویژن کرتے رہے، کنٹینیو وار پار کرتے رہے، مطلب یہ کہ اس نے کنٹینیوسلی یہ حملے کرتے رہے رومن امپائر پر، جس کی وجہ سے اس کا رومن امپائر کا اکنامک کنڈیشن بھی تبدیل ہو گیا، گورننس بھی تبدیل، کلچر بھی تبدیل ہو گیا۔ Here are some of the most significant causes that may help you understand how the Roman Empire declined and eventually fell apart. یہاں پر چند وجوہات بیان کیے گئے جس کی وجہ سے آپ سمجھ جائیں گے کہ کس چیز کی وجہ سے رومن امپائر وہ زوال کا شکار ہو گیا۔ The first one is after the era of subcapable ruler Marcus Aurelius. For a couple of centuries, the Roman Empire was ruled by inefficient rulers, especially after the death of Marcus Aurelius. His successor could not rule such a vast empire effectively. کیپیبل رولرز جو تھے، جو لائق رولرز تھے، اس کا ٹائم ختم ہونے کے بعد بہت سارے ایسے رولرز آئے تھے جو ٹھیک جو کیپیبل نہیں تھے، خاص کر مارکس آرلس کو کہتا ہے کہ مارکس آرلس کے بعد جو اس کا سکسیسر آیا ہے وہ بالکل بھی امپائر کو اچھی طرح سے نہیں مینیج کر رہا تھا، تو اس وجہ سے رومن امپائر ختم ہو گیا، اس کا ڈکلائن ہو گیا۔ The second reason of fall of Roman Empire is barbarian and French. باربیرین بھی ہم آگے ڈسکس کریں گے، لیکن یہ وہ لوگ تھے جو سینٹرل ایشیا سے آئے تھے اور رومن امپائر کے باہر یہ آباد ہوئے تھے، باہر settled themselves on the outskirts of Roman Empire. رومن امپائر کے آؤٹ سائڈ جو ہے یہ آباد ہوئے تھے۔ with the passage of time their power and influence increased. At the last Roman Empire crumbled to them in 476 AD. اس کا جو وہ گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کا جو پاور تھا اور انفلوئنس اثر تھا وہ زیادہ ہوتا رہا اور آخرکار اس نے رومن امپائر کو ختم کر دیا۔ اس کے بعد یہ جو تیسرا ریزن ہے رومن امپائر کے ڈکلائن کا، دی رومن امپائر واز واسٹ ان سائز ان 285 CE۔ 285 CE میں ایک بادشاہ امپیریل ڈائیوکلیٹین ڈیسائیڈ ٹو ڈیوائڈ اٹ انٹو ٹو پارٹس۔ یہ رومن امپائر کا ایک بادشاہ تھا، اس نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ رومن امپائر کو دو حصوں میں تقسیم کیا جائے، دی ایسٹرن رومن امپائر اینڈ دی ویسٹرن رومن امپائر، دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ ان کنٹراسٹ ٹو دی ایسٹرن رومن امپائر، دی گورنمنٹ ان دی ویسٹ واز کرپٹ کازنگ پاورٹی unemployment throughout the empire. یہ دو حصے جو تھے ایسٹرن رومن امپائر کے مقابلے میں ویسٹرن رومن امپائر میں جو اس کا جو گورنمنٹ تھا، جو حکومت تھا، جو نظام تھا وہ بالکل کرپٹ تھا، کازنگ پاورٹی جس کی وجہ سے غربت تھی، بے روزگاری تھی سارے امپائر میں، یعنی ویسٹرن رومن امپائر میں، ایسٹرن میں نہیں۔ اور چوتھا یعنی فورتھ ون ریزن آف ڈکلائن آف رومن امپائر واز فیمائنز اینڈ پلاز ہٹ دی رومن امپائر. دی پرابلم واز ورسنڈ بائی دی ہائی ٹیکسز. اٹ ریزلٹ ان starvation, ڈیتھس اینڈ وائلنس. قحط اور خشکسالی نے رومن امپائر کو ہٹ کیا، مطلب پیمائن اور پلا آ گیا رومن امپائر میں. دی پرابلم واز ورسنڈ بائی ہائی ٹیکسز. اس نے ویسٹرن رومن امپائر میں یا رومن امپائر میں
ہائی ٹیکسز اس پر امپوز کیے گئے جس کی وجہ سے یہ ختم ہو گیا. اٹ ریزلٹ ان اسٹارویشن ڈیتھس اینڈ وائلنس جس کی وجہ سے خونریزی اور تشدد یہ اس کا نتیجہ بن گیا جس کی وجہ سے رومن امپائر ختم ہو گیا. یہ ہے فیکٹس ٹو نو. جب ہم نے پچھلے ابھی کہا تھا کہ جرمنک ٹرائب اور باربیرین کو ہم ڈسکس کریں گے. جرمنک ٹرائب یہ نومیڈ ٹرائب ہو لیو ان دی نارتھن یورپ. یہ یورپ کے نارتھ سائڈ پہ رہا کرتے اور یہ نومیڈک ٹرائب یعنی یہ خانہ بدوش تھے. ایک جگہ سے کبھی کہاں رہتے تھے کبھی کہاں رہتے تھے تو یہ ایسے لوگ تھے. باربیرین یوز ٹو رومن ڈسکرائب ہو لیو آؤٹ سائڈ دا امپائر. جیسے ہم نے کہا کہ یہ رومن امپائر کے باہر وہاں پر سیٹل تھے, وہاں پر اس نے اپنے وہ وہاں پر رہتے تھے. افیکٹس آف دی فال آف رومن امپائر. رومن امپائر کے ختم ہونے کے بعد جو اثرات یورپ پر مرتب ہوئے تھے اس کے بارے میں ہم بات کریں گے. مینی ہسٹورین سی دی فال آف ویسٹرن رومن امپائر ایز دا اینڈ آف اینشینٹ ورلڈ اینڈ دی بگننگ آف مڈل ایج. بہت سارے ہسٹورین کا یہ رائے ہے, وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ویسٹرن رومن امپائر کے ختم ہونے کے بعد جو قدیم دنیا تھی وہ ختم ہو گئی اور مڈل ایج جو ہے اس کا شروعات ہو گیا. when the infrastructure was destroyed due to the invasion the quality of governance and people live decline as well. کہ جو ویسٹرن رومن امپائر تھا ان کا انفراسٹرکچر کی ڈسٹرائے ختم تباہ ہونے کی وجہ سے تباہ ہو گیا. کس وجہ سے؟ انویژن کی وجہ سے, حملوں کی وجہ سے. دی کوالٹی آف گورننس اینڈ پیپل لائیوز ڈکلائن ایز ویل. یہ اور حکومت اور لوگوں کا جو لائف سٹائل تھا وہ آہستہ آہستہ اس کو زوال آ گیا. What followed was the Dark Age, which infected the whole of the Western Europe greatly. Some of the important effects are as under. جو ہم یہاں اس ٹاپک میں ہم رومن امپائر کے فال کے بعد جو افیکٹس ہوئے ہیں وہ افیکٹس یہاں پر ہم ڈسکس کریں گے. تو some of the important impacts are as under. With the collapse of Romans' rules in 476 AD, the centralized structure of empire vanished. As a result of a number of tribal chiefdoms emerges. The collapse of centralized authority led to the rise of feudal states in Europe. رومن امپائر کے اس میں رومن امپائر کے ختم ہونے کے بعد اس کا جو سینٹرلائز اسٹرکچر تھا ان کا وہ ختم ہو گیا, جس کے نتیجے میں ٹرائبل چیفڈم قبائلی ایک ریاستی نظام, قبائل جو ہر ایک قبیلے نے اپنا ایک سردار بنایا, اس نے اپنا ایک کنگڈم بنایا, اس کا ایک سردار ہوتا تھا, اس کو ہم ٹرائبل چیفڈم کہتے ہیں. اور سینٹرلائز گورنمنٹ جب رومن امپائر کا ختم ہو گیا تو اس کی وجہ سے فیوڈل سٹیٹ جو ہے وہ رائز ہو گئے. فیوڈل سٹیٹ جاگیردارانہ نظام جو ہوتا ہے وہی سٹارٹ ہو گیا. کس وجہ سے؟ رومن امپائر کے فال یعنی اس کے ختم ہونے کے بعد. سیکنڈ افیکٹ آف دی فال آف رومن امپائر. دی باربیرین انویژنز ڈسٹرائڈ انٹائر سوشیو اکنامک انفراسٹرکچر. However, the church as an entity survived and provided some order and security during this time of political instability. باربیرین جو ہم نے ابھی بتایا کہ یہ جو ہے رومن امپائر کے باہر رہنے والے لوگ تھے. انہوں نے اس کے بار بار انویژن کرنے کی وجہ سے سوشو اکنامک انفراسٹرکچر جو تھا رومن امپائر کا اس کو ڈسٹرائے کر دیا, اس کو تباہ کر دیا. حالانکہ اس وقت میں چرچ جو تھا یہ ایک ایسا ادارہ تھا جس نے رول, سیکیورٹی, آرڈرز یہ لوگوں کو پرووائڈ کیا ڈیورنگ دس ٹائم. اس وقت میں الٹیمیٹلی دی پوپ اس چرچ کا جو بڑا تھا, یعنی اس پوپ کا جو ریسپیکٹفل پرسن تھا, rose to become the most powerful religious and political figure in the Western Europe. اب یہ ویسٹرن یورپ کی بات ہو رہا ہے کہ ویسٹرن یورپ میں جب یہ سب کچھ ختم ہو گیا تو چرچ ایک ایسا ادارہ تھا جس نے لا قانون پیش کیا اور لوگوں کو سیکیورٹی دی ایسے وقت میں, پولیٹیکل انسٹیبلٹی اس وقت میں. اور پوپ جو تھا
جو چرچ کا سربراہ تھا یا چرچ کا موسٹ رسپیکٹفل پرسن تھا، وہ ویسٹرن یورپ کا ایک ریلیجیس اور پولیٹیکل پاورفل پرسن بن گیا. یعنی یہ سارا نظام اس نے کنٹرول کیا پاپ نے. Although Western Roman Empire collapsed and fragmented mean ٹکڑوں میں تقسیم ہوا into 100 of chiefdom and kingdoms. حالانکہ یہ رومن امپائر جو تھا وہ ختم ہو گیا اور ٹکڑوں میں 100 آف چیفڈمز اینڈ کنگڈمز ان ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا چیفڈمز میں اور کنگڈمز میں. The Eastern Roman Empire grew into Byzantine Empire with Orthodox Christianity as the official religion. اور ویسٹرن تو اس میں تقسیم ہو گیا اور ایسٹرن جو تھا وہ بیزنٹائن امپائر بن گیا. Trade was disrupted because the merchants were attacked from the both land and sea routes. اور جو تجارت تھا وہ بھی ڈسرپٹ ہو گیا، وہ بھی جو ہے متاثر ہو گیا. کس وجہ سے کہ مرچنٹ جو تھے وہ اگر لینڈ کے مطلب یہ ہے کہ زمینی راستوں پر اگر تجارت کیا کرتے اس پر بھی حملہ ہوتا تھا، اور اگر سمندری راستوں پر بھی سفر اور تجارت کرتے تھے وہ اس پر بھی وہاں پر بھی حملہ ہوتا تھا. تو اس وجہ سے تجارت بھی ڈسٹرپ ہو گئی. Their businesses were doomed. اس کے جو بزنس تھے، جو کاروبار تھے وہ مطلب یہ کہ بس رک گئے. The breakdown of trade devastated Europe economy hubs. Money was increasingly scarce. اور یہ سب مسئلے ہو گئے اور لاسٹ یہ کہ وہاں پر پیسے بھی سکیرس ہو گئے. سکیرس مین کم پڑنے لگے. تھرڈ افیکٹ ایڈوانسمنٹ ان لرننگ سلو ڈاؤن. جو لرننگ کا جو نظام تھا یعنی اسکول سسٹم جو تھا وہ بھی سلو ڈاؤن کمزور پڑ گیا، بس ختم ہونے والا ہی تھا. اونلی پریسٹ چرچ آفیشیل اینڈ اے فیو ادر could read گریک ورڈز. یہ لوگ جو تھے صرف یہی لوگ گریک ورڈز کو ریڈ کیا کرتے تھے اور باقی سب لوگوں کا لرننگ کا جو سسٹم تھا وہ ختم ہو گیا. لٹریچر اینڈ سائنس اینڈ فلاسفی یہ سب صرف یہی لوگ کرتے تھے اور باقی سب لوگ ایسے بس لرننگ سسٹم اس کا بگڑ گیا تھا. میڈیول ایج یعنی مڈل ایج از جنرلی نون فار دا ڈکلائن ان لٹریسی اینڈ لرننگ. مڈل ایج یا میڈیول ایج اس کو بھی کہتے ہیں. اس کو کس وجہ سے جانا جاتا ہے کہ ڈکلائن ان لٹریسی اینڈ لرننگ اور لٹریسی کے زوال کا وقت اس کو بھی کہتے ہیں میڈیول ایج کو. فورتھ ون از Latin languages were no longer understood because Latin جو زبانیں تھی وہ سمجھ میں نہیں آتی. کیوں نہیں آتی تھی؟ جرمنک اسپیکنگ پیپل مکسڈ ود دی رومن پاپولیشن. کہ جرمنک کا جو لوگ تھے، جرمن کا جو لوگ تھے، جرمنک ٹرائب جو تھے وہ رومن پاپولیشن کے ساتھ مکس ہو گئے تھے. فرینچ، اسپینش اینڈ ادر رومن بیسڈ لینگویجز ایمرجڈ فرام لیٹن. تو لیٹن سے جو یہ فرینچ، اسپینش اینڈ ادر رومن بیسڈ لینگویجز ایمرج فرام لیٹن، یہ سب لینگویجز اس میں جو ہے ایمرج ہو گئے تھے. دی کنٹینیو ڈس انٹیگریشن آف اے ونس یونیفائڈ امپائر واز ریفلیکٹڈ ان دی کریشن آف نیمیریس لینگویجز. ایک امپائر کے جو ہے کہ ڈس انٹیگریشن تکڑوں میں تقسیم ہونے کی وجہ سے بہت سارے لینگویجز وہ کریٹ ہو گئے. سوسائٹی واز فریگمنٹڈ. سارا معاشرہ جو ہے وہ تقسیم ہو گیا. ڈس یونائٹڈ وہ بس اس میں ڈس یونائٹ ہو گئے، اتحاد ختم ہو گیا. یعنی وہ ابھی ایک نہیں رہے. انٹر 780 تک یہ جو تھا بس فریگمنٹڈ اینڈ ڈس یونائٹڈ تھا. وین کنگ لارڈز اینڈ نوبلز اسٹیبلش سم آرڈر ان دی لینڈ تھرو دا سسٹم آف فیوڈلزم. یہ اس وقت تک یعنی یہاں تک یہ سوسائٹی بس فریگمنٹڈ تھا اور ڈس یونائٹ تھا جب تک کنگ، لارڈ اور نوبل نے ایک سوسائٹی اور نہیں بنائی، جس ایک اور سسٹم نہیں بنایا جس کو فیوڈلزم کہتے ہیں. یعنی اس کا مطلب ہے کہ فیوڈلزم کے بنانے کے بعد اور فیوڈلزم 700 AD میں تقریباً آیا تھا، بن گیا تھا. تو اس سسٹم کے بنانے تک یہ سوسائٹی جو تھا یہ فریگمنٹڈ اور ڈس یونائٹڈ تھا.